الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ معزز سامعین، آج 4 اکتوبر 2024 بروز جمعہ آپ کے سامنے میں پہلی بار بنارس سے تشریف لایا۔ خطبہ جمعہ آپ نے سنا، اسی کی مناسبت سے ایک کڑی ہے جڑتی ہوئی اس سے کہ دنیا مثالوں کی روشنی میں، جس دنیا کو ہم اور آپ جانتے ہیں اور جس میں زندگی گزار رہے ہیں، قرآن حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اس کی اوقات جو ہے دنیا کی، اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر اس کی حیثیت بیان کی ہے۔ وہ کس لیے بیان کی ہے؟ تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ آخر۔ اللہ رب العالمین نے 2 الفاظ میں مختصراً اگر دنیا کی حقیقت اور حیثیت بیان کرنی چاہیے تو اللہ نے کہا کہ یہ متاع الغرور ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ یہاں انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا کی مثال ایسی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، فاختلط به نبات الارض، اور زمین پر گرتی ہے اور زمین اس بارش کے قطرات کو اپنے اندر لیتی ہے، اور لینے کے بعد زمین کے اندر کچھ نباتات اگتے ہیں، پیڑ پودے، کھانے پینے کی چیزیں، یأکل الناس والانعام، ان کھانے پینے چیزوں کو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب وہ زمین جس میں نباتات کھانے پینے کی چیزیں اگی، جب وہ زمین اس نباتات کو، اس کھیت کو لہلہانے لگتی ہے، اس سے خوب رنگین ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ، تو جو اس کھیت کا مالک ہوتا ہے، جو اس بیج کو ڈالتا ہے، سوچتا ہے کہ اب اس سے ہم کٹائی کریں گے، کٹائی کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے، اتنا فائدہ، اتنا نقصان، اتنا میرے حصے میں، یہ میری پونجی، وہ منصوبے بناتا ہے۔ انسان ایسا ہی کرتا ہے نا دنیا کے اندر، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس میں منصوبے بناتا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب یہ زمین لہلہانے لگتی ہے تو یہ کسان بھی منصوبے بناتا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں، اس فصل کے مالک ہم ہیں۔ انہا قادرون علیہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، لیکن اسی زمین کے حصے پر جس کے لیے وہ منصوبے بنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اس کو زمین میں بیچوں گا، یہ پروفٹ، یہ نقصان، یہ فائدہ، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا، اللہ کا کہ اتاہا امرنا، اس زمین پر رات کے کسی اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں ہماری آفت آ جاتی ہے، ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ کأن لم تغن بالامس، پھر وہ جگہ، وہ کھیتی جو لہلہا رہی تھی وہ ایسی ہو جاتی کہ جیسا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ یہ دنیا جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، یہ دنیا جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں یہاں سے ہم کو جانا ہی نہیں،
یہ دنیا میں ہم اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی اوقات کچھ بھی نہیں ہماری نظر میں, کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ آخرت, جس پر ہماری نظر نہیں. اسی سے کسی کے یہ الفاظ ہیں, کہا گیا کہ انسان زندگی کے تمام پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا. سوچیے اس چیز کو, زندگی کے پوری پلاننگ میں انسان کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا. کاروبار ہے, بلڈنگ ہے, عزت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, اس پلاننگ میں موت کو شامل کر دے کہ مرنا بھی ہے مجھے, تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا. کبھی انسان پلاننگ میں, دنیا کی پلاننگ میں موت کو نہیں شامل کرتا. اس چیز کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے. کہتے ہیں کہ لو کانت تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. کیا ہے دنیا؟ کہتے ہیں کہ دنیا اگر دنیا کی قیمت اور حیثیت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے, نہیں اگر ہوتی, ما سقا کافرا منها شربۃ ماء, تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا. آپ دیکھ لیجئے, مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ مالدار ہیں, جو اللہ کے باغی ہیں, دشمن ہیں, گالیاں دینے والے, اللہ کا انکار کرنے والے, ایذا پہنچانے والے, طرح طرح کے محمد رسول اللہ کو پر الزام لگانے والے, ان کی عزت کو اچھالنے والے, آج وہ موج میں ہیں, آج وہ مستی میں ہیں. اللہ نے کہا کہ وہ اس وجہ سے مستی میں ہے کیونکہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی, یہ جو کافر مستی میں ہے, اللہ نے کہا کہ ان کو ایک گھونٹ ہم پانی نہیں دیتے. پانی پلا رہے ہیں, دولت دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, شہرت دے رہے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑے بڑے بزنس ہیں, کوئی ملینر ہے, کوئی بلینر ہے اس کائنات کے اندر, اللہ کا باغی ہے, ملین میں کھیل رہا ہے, اللہ کا باغی ہے, بلین میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی حیثیت, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس وجہ سے وہ بلینر ہے, اس وجہ سے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں. وہ کھیلتے نہیں, اگر حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے, انسان کی زندگی جو ہے, مومن کی زندگی ایک قید خانہ ہے, اور کافر کی زندگی کیا ہے؟ کافر کی زندگی کیا ہے؟ جنت ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ کہ ہم کہیں قید ہیں کیا؟ کوئی جیل ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے مطلب اس حدیث کا؟ کتنی بار سنا ہم لوگوں نے کہ مومن کے لیے قید خانہ یہ دنیا اور کافر کے لیے جنت. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ جس طرح سے جیل کے اندر ایک قیدی اپنے حساب سے نہیں سو سکتا, ایک قیدی اپنے حساب سے کپڑا نہیں پہن سکتا, ایک قیدی اپنے حساب سے کام نہیں کر سکتا, ایک قیدی اپنی من پسند زندگی وہاں نہیں گزار سکتا, ایک قیدی اپنے من پسند روم میں نہیں سو سکتا, وہ قید کی زندگی. اسی طرح ایک مومن اس دنیا کے اندر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. حرام بھی کھا لو, حلال تو کھا ہی رہے, حرام بھی کھا لو, کسی کا پیسہ مار کر کھا لو, جھوٹ بول کر کھا لو, دغا دے کر کھا لو, دھوکہ دے کر کے کھا لو. نہیں, مومن کی زندگی قید خانہ ہے, اس جیلر کی طرح, اس جیل میں رہنے والے انسان کی طرح. جس طرح وہ جیل کا پابند ہے, جیل کے قانون کا پابند ہے, مومن قرآن و حدیث کا پابند ہے. اب مومن کی رہائی کیا ہے؟ مومن کی رہائی اس دنیا سے جانے کے بعد. اور کافر کے لیے جنت. کیا مطلب؟ جو جی چاہے کرے, حرام بھی کھائیں, بغاوت بھی کریں, دشمنی بھی مول لے, دغا بھی دیں, جھوٹ بھی کریں, سب کچھ. یہ ہے دنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے ایک بازار سے ہوا, صحابہ بھی موجود ہیں ساتھ میں. دنیا کی حیثیت دیکھ لیجئے, جس دنیا کے چکر میں ہم مر رہے ہیں, جس دنیا کے چکر میں ہم اللہ کو بھلا دیے, قرآن کو بھلا دیے, حدیث کو ہم نے بھلا دیا, اس دنیا کی حیثیت ذرا دیکھیے. رب کی نظر میں دنیا بنایا ضرور ہے اللہ نے, کس لیے؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے نہیں.
اللہ کے رسول کا گزر مدینہ کے ایک بازار سے ہوا، صحابہ موجود، کیا دیکھتے ہیں؟ اس بازار میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کان کٹی مری بکری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول رک گئے، کہا کہ اچھا میرے صحابہ بتاؤ، اس بکری کو کون ہے جو 2 درہم میں خریدے؟ کتنا درہم؟ کون 2 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک تو کان کٹی بکری عیب دار، اوپر سے مری ہوئی، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کے کان کٹنے کی وجہ سے جو عیب ہے ہم اسے 1 درہم میں بھی نہ خریدتے ہیں، آپ 2 درہم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس کان کٹی مری ہوئی بکری سے بھی کم تر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دنیا جسے 1 درہم میں بھی ہم نہیں خرید سکتے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں 100 روپے میں بھی ہم نہیں خریدیں گے مری ہوئی بکری۔ اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت اس سے بھی کہیں اس دنیا کی حقیر اور کم تر۔ اس دنیا کے چکر میں ہم مر رہے ہیں، اس دنیا کے چکر میں اپنے ہم معاملات کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فانظر اذا ما فانظر بماذا یرجع۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، یہ کہ انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے، فلینظر، بس اپنے اس انگلی کو دیکھے کہ سمندر میں ڈالنے کے بعد اس کی انگلی نے سمندر کے کتنے پانی کو نکالا ہے، کتنا نکالے گا؟ 1 بوند انگلی ڈالا، سمندر سے باہر کیا، 1 بوند اس کے انگلی میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 1 بوند تمہارے یہ اس انگلی میں جو ٹکا ہوا ہے یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، اور یہ جو سمندر ہے یہ ہے آخرت۔ کتنا بیوقوف ہے جو اس سمندر کے مقابلے میں وہ 1 بوند پانی کے چکر میں، 1 بوند پانی کے چکر میں اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، اپنے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، اپنے کردار کو برباد کر رہا ہے، اپنے عقیدے کو برباد کر رہا ہے، اپنے اسلام کو برباد کر رہا ہے، اور رب کائنات کے قرآن کا بھی جھٹلا رہا ہے۔ کیوں؟ 1 بوند پانی کے چکر میں۔ جو سمندر ہے اس کو وہ چھوڑے ہوا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں 1 بوند جو پانی آیا وہ ہے دنیا، اور یہ سمندر ہے، یہ آخرت۔ تو ہم کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے بارے میں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں ضحاک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچھا ضحاک، ما طعامک یا ضحاک، اچھا ضحاک یہ بتاؤ کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اللحم واللبن، اللہ کے رسول دودھ پیتا ہوں اور گوشت کھاتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ضحاک ثم یسیر الی ماذا، اچھا ضحاک یہ بتاؤ جو تم کھاتے ہو اور جو تم پیتے ہو اس کا کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ آپ کو بھی معلوم کہ جو انسان جو بھی کھاتا ہے پیتا ہے گندگی بنتی ہے انسان نکال دیتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے کہ ہم کھاتے پیتے گندگی بنتی نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ضحاک فإن اللہ تبارک و تعالی ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، اے ضحاک یاد رکھو جو گندگی تم پیٹ سے نکالتے ہو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت انسان کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اب بتائیے دنیا کی حیثیت کیا رہ گئی، اس دنیا کی اوقات، اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے رب کی نظر میں؟ بتائیے وہ چیز جو ہم نکالتے ہیں آپ بیچ سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں بیچ سکتے۔ کسی کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ حقیر اور ناپسندیدہ چیز دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ کہہ رہا کہ اس سے بھی زیادہ حقیر اس دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا چاہیے، کچھ لوگ ہیں جن کو دنیا چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا دنیا چاہیے، میں دنیا دوں گا، اور کیا دوں گا؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس انسان کو بھی دنیا چاہیے ہم اسے دنیا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا چاہیے، دولت، شہرت، عزت، گاڑی، بنگلہ، سب ہم دیں گے، سب ہم دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور کیا کر سب دیں گے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی تمہاری خواہش ہے ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو ہم ارب پتی بنائیں گے، لاکھ پتی بنو گے ہم کروڑ پتی تمہیں بنا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر
جتنا دنیا چاہیے ہم اس سے تمہیں زیادہ دیں گے، لیکن ہاں یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہم فیہا لا یبخسون، جو اعمال تم کرو گے وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تم کو دنیا چاہیے تھی، حقیقت سامنے کر دیا گیا، مثالیں دے دے کر اللہ سمجھا رہا ہے اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اس حدیث کو یاد رکھیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، ہم لوگ قیدی ہیں۔ قیدی کس چیز کے؟ رب کے قرآن کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اس سے نکل کر ہم کو نہیں دیکھنا ہے۔ کاروبار کرو قرآن و حدیث کے نظر سے، معاملات بناؤ قرآن و حدیث کے نظر سے، رشتے جوڑو یا رشتے توڑو قرآن و حدیث کے معاملات سے، اس سے باہر تمہیں نظر نہیں اٹھانی۔ کاروبار کرو، اس میں بھی بلڈنگیں بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ملحوظ ہو قرآن و حدیث، تم قیدی ہو۔ دنیا کافر کی طرح نہ جیو، اس دنیا کو جنت سمجھ کر مر کر جانا ہے، مر کر جانا ہے، آپ کو بھی ہم کو بھی۔ یاد رکھیے کفن میں کوئی پاکٹ نہیں ہوتا اور اوپر اکاؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا، کوئی پاکٹ نہیں ہے، کچھ لے کر نہیں جائیں گے، اوپر لے کر جائیں گے اعمال ہوگا، وہ مال لے کر کے جائیں گے، وہ مال نہیں جسے تجوری میں رکھ کر بینک بیلنس کو بڑھایا، وہ مال نہیں لے کر جائیں گے، وہ مال لے کر کے جائیں گے جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا حقیقی مال وہ ہے جس مال کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ مال ہے تمہارا، اور جس کو تم چھوڑ کر آئے ہو وہ مال نہیں ہے۔ علی، دو باتیں کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرے، رک گئے، سوچنے یا سمجھنے کی چیزیں، بس آخری دو بات قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، رک گئے، کہتے ہیں کہ اے قبر والو ذرا بتاؤ تمہارے پاس میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ خاموش رہے۔ کہا کہ اے قبر والو مجھے معلوم ہے تم جواب نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے پاس میرے لیے کوئی خوشخبری ہو یا نہ ہو، لیکن میرے پاس تمہارے لیے ضرور خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اے قبر والو جس مکان کو چھوڑ کر کے آئے تھے وہ ڈھا دیا گیا، جس پیسے کو چھوڑ کر کے آئے تھے بچوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس کو بانٹ دیا گیا، جن بیوی کو چھوڑ کر کے آئے تھے دوسروں سے نکاح دے دیا گیا۔ بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس سرمایہ؟ دنیا کر رہے تھے، بتاؤ کیا ہے؟ پھر علی کہتے ہیں اگر تم بات کو سننے کی طاقت رکھتے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے تم ضرور کہتے کہ ہم اگر کسی چیز کو مرنے کے بعد پائیں وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر، وہ ہے خشیت الہی۔ اسی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے تو دنیا کو مخاطب کرتے تھے، دنیا کو کہتے تھے یا دنیا غری غیری فقط طلقت بتہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خاموش بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا کو، یا دنیا کہتے اے دنیا فقط طلقت بتہ، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے فریب نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دھوکہ دے سکتی؟ فقط طلقتک بتہ، میں تجھے طلاق بتہ دے دیا ہوں۔ طلاق بتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شوہر اپنے بیوی کو جو طلاق، 3 طلاق جو ہوتی ہے طلاق بائن بولتے ہیں، ایسی طلاق جو شوہر اپنے بیوی کو دے دے اس کے بعد کبھی اس کی ملاپ نہیں ہو سکتا، مل نہیں سکتا، وہ کنڈیشن الگ۔ تو حضرت علی کہتے کہ میں دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، نہ تو میرے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ہے دنیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیے اور اپنے نام اعمال کو سجائیے، سنواریے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے اور اپنے اعمال کے لیے جنت اور جہنم کو سوچیے، فکر کریے اس کے بارے میں۔ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، مر کے آپ بھی جائیں گے، مر کر ہم بھی جائیں گے، نہ جانے ایسا بھی ممکن ہے میں یہاں سے جاؤں پھر آپ کو انتقال کی خبر مل جائے، ایسا بھی ممکن ہے کہ میں آپ کے درمیان کبھی نہ واپس آ سکوں۔ لیکن جو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو حدیث اور جو قرآن سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کی اللہ سے توفیق مانگے، اس کی حساب سے زندگی گزارے اور زندگی کو سنوارنے کا 2 بہترین ذریعہ ہے، ایک ہے رب کا قرآن، ایک محمد کا فرمان۔ تیسری کوئی جگہ نہیں جو آپ کے کردار کو سنوار سکے، جو آپ کے اخلاق کو سنوار سکے، جو آپ کو جنت الفردوس دلا سکے اور جو جہنم کے گڑھے سے آپ کو بچا سکے۔
سکے. یہ دو چیزوں کو پکڑ لیجئے, آپ کامیاب بھی رہیں گے, کامران بھی رہیں گے, عزت بھی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.